تو عموماً ہمیں بچپن ہی سے ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم جب پیشاب کریں تو کہیں، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری رہنمائی تو فرمائی اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے مانا تو ہے، ان کی مانی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یعنی کہ جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی جب نہیں مانتے تو پھر غالب کیا چیز آتی ہے؟ نفس، برادری، میں، آن، خاندان، باپ دادے کی رسومات۔ جب اللہ رسول کی بات کی جائے نا، میں ابھی کیونکہ مسئلے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بغیر کسی تعصب کے، اللہ تعالی ہمیں تعصب سے محفوظ رکھے۔ دین سمجھ آتا ہے، یعنی کہ دین اسلام جو ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، وہ تعصب کی اینک اتار کے بالکل آدمی اپنے کھلے ذہن سے، کسی قسم کی ضد نہ ہو، پھر آتا ہے سمجھ۔ اگر میں کہوں میں ٹھیک ہوں تو پھر لوگ سمجھو کہ میں سب سے زیادہ گندہ آدمی ہوں، غلط ہوں، کیونکہ جو بندہ اپنے عمل پہ جو وہ میں کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، جس کو یہ سوچ آ جاتی ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ جو اپنے عمل سے مطمئن ہو جاتا ہے، دیکھیں ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے سلام کیا، سب سے اچھا عمل کیا، اللہ قبول کر لے، اس کے باوجود اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر، ہے نا، کہ اللہ تو ہی بڑا ہے۔ پھر وہ 3 بار کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر وہ کہتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہی کہتا ہے نا۔ کس کی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ میں نے کوئی برا کام کیا ہے؟ استغفار کیوں پڑھی ہے؟ انسان ہوں نا، کمزور ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے، یعنی کہ کسی عمل کو کرنے کے بعد بھی مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے 2 وہ ذات ہیں انسانوں میں اور ایک اللہ کی ذات ہے، باقی جن فرشتوں کا کیا کہہ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں بغیر کسی ظاہری اجر کے، لیکن منہ پہ دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لینا۔ یہ ہمیں کیا چیز بتاتی ہے؟ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم محتاج ہیں، احسان نہیں کر رہے اللہ پر، یہ اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ ورنہ دنیا میں ایسے بدبخت بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کا نام نہ استغفار، یعنی کہ اتنے گھمنڈ میں ہوتے ہیں، شیطان کو کہتا ہے تم ٹھیک ہو یار، کسی کو نصیحت کرو، کوئی ہوگا جو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، ورنہ وہ اپنے اوپر بات لے لیتا ہے کہ مجھے یہ کہا ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ جب نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو سنو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بات کرنے والا کس کی بات کر رہا ہے، میرا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ مومن کا آئینہ ہے نا، یعنی کہ دین کا نام ہے دین نصیحہ، دین کا نام یعنی کہ خیر خواہی ہے۔ آپ میرے خیر خواہ ہیں، میں خیر خواہی میں مراد یہ نہیں کہ میں نے آپ کو اچھے کپڑے لے دیے، آپ نے مجھے اچھا کپڑا دے دیا، مجھے کوئی گفٹ کر دیا۔ خیر خواہی یہ ہے آپ مجھ میں غلطی دیکھیں، اچھے انداز سے میری اصلاح کریں، ہاں جی، تو مجھے اس سے برا نہیں مانا کہ یار یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا، یہ ہے تکبر، یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا ہے، میں ان پڑھ ہوں،
میں گریجویٹ کیا ہوا، میں نے آکسفورڈ سے پڑھا ہوا، اور مجھے سکھا رہے ہو کہ میں نے وضو کیسے کرنا؟ اللہ کے بندو، سارا علم اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے جتنا عطا کرے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کامل علم ہے۔ اللہ نے ایک مثال دے کر ہمارے باپوں کو جو حبیل و قبیل ہیں، وہ ایک دوسرے کو مار کے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب میں کروں کیا۔ بھائی کو بھائی نے مار دیا، اس کو یہ نہیں پتا اب میں اس کا کیا کروں۔ پھر میرے رب نے میری اوقات دکھانے کے لیے نا کوہ بھیجے، کوے ہے نا، یہ قرآن کا واقعہ نا، پھر کوے نے سکھایا کہ اس کو دفن کر۔ پھر اللہ مثال دیتا ہے تجھے میں نے اچھلتے پانی سے بنایا، پھر اللہ مثال دیتے ہیں تجھے میں نے کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ یہ مجھے کہہ رہا اللہ، جب میں اپنے اوپر لاؤں گا تو پھر تو میری ہوگی اصلاح۔ جب میں کہوں گا نا کہ میں ٹھیک ہوں تو سمجھو میں برباد ہو گیا، اور پھر وہ قومیں، وہ گھر، وہ اولاد برباد ہو جاتی ہے جب ان کے شر سے کوئی مسلح آدمی، کوئی اصلاح کرنے والا ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے ڈرتا ہے، سمجھو ان کی بربادی شروع ہوگی۔ اولاد کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب والدین اس کے شر سے، اس کی بدتمیزی کے ڈر سے اس کو نصیحت نہیں کرتے۔ آج من حیث مجھ سمیت ہم نصیحت کو تنقید سمجھتے ہیں، اور نصیحت کرنے والے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پھر ہم فوری طور پہ دلیل ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے شیطان کہ یا اللہ ساری زندگی ایک عمل کرتے آئے اور آج یہ نواں ہی کر کے بہ گیا، اس میں تیرا قصور ہے، نواں کیا ہے؟ آپ ایک بندے کو 100 سال کے بعد، وہ 100 سال کی عمر میں دیکھتے ہیں تو وہ ہے 100 سالوں سے، تو تجھے آج ملا ہے نا۔ اسی طرح کوئی مسئلہ اگر تجھے ابھی ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہوا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک تھا، یعنی کہ باجماعت نماز میں کتنا فائدہ ہے کہ اگر آپ نے باجماعت نماز پڑھی آپ کو اس کا 27 گنا اجر ملتا ہے۔ اگر مسواک کر کے وضو کیا آپ نے یا بعد میں مسواک کی، آپ کو 70 گنا ثواب ملے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے۔ اکیلا نماز جو ہے نا، اکیلا نماز کوئی، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فضائل نماز بتا رہے ہیں مجلس میں، ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صحراؤں میں ہوتا ہوں، پہاڑوں میں ہوتا ہوں، بکریاں یا اونٹ چڑھاتا ہوں، تو میں تو اس اجر سے محروم رہ گیا کہ اذان نہ کوئی اذان دینے والا، نہ اقامت کہنے والا، تو میں جماعت سے محروم رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم وقت پر نماز کو ادا کر، وہاں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، قیامت تک کے لیے جو سسٹم قائم کیا وہ سورج ہے۔ آج ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں، یعنی کہ ٹائمنگ پر بھی ہم مناظرے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو قائم کر گئے سورج کے ساتھ، اتنا سایہ ہوگا تو ظہر کا ٹائم ہے، اتنا سایہ ہوگا تو عصر کا۔ اتنی بڑی دلیل کے باوجود ہم ضد بازی میں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اول وقت نماز پڑھنا فرض۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارا عمل کیا لگتا ہے؟ سب سے پیارا عمل اللہ کو کیا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اول وقت کو افضل قرار دیا۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی ہو گیا مسئلہ تو آپ لیٹ پڑھ سکتے ہیں، اگر 2 ہیں تو 2 جماعت کر لیں، اکیلے ہو تو اقامت کرو۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر اذان دے دیا کرو، اقامت کہہ دیا کرو، تمہارے ساتھ جن اور فرشتے جماعت کر لیا کریں گے۔ یہ صحیح روایت ہے، یہ اس جنگل میں پہاڑوں میں رہنے والے کے لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ بندہ عمل کر رہا ہے لیکن اس اجر سے محروم رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب جماعت ہوتی ہے نا، جماعت ایک بندے کی بھی ہو جاتی ہے، اگر وہ اقامت کرتا ہے کسی عذر کے تحت، وہ اکیلا ہے، اقامت کہتا ہے مجھے پتہ ہے اس بندے نے اقامت کہی ہوئی ہے، میں آ کر اس کو آر لگا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، یا امام آگے ہو جائے گا اگر جگہ ہوگی، یا وہ اس کو کھینچ کے پیچھے کر لے گا۔
ہے۔ اب اس کے اوپر بھی اختلاف نعوذ باللہ کوئی وجہ کوئی نہیں، محرومی ہے نا، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے ہمیں اجر پہ آنے ہی نہیں دینا، بڑے بڑے اعمال ہم سے کروا لے گا جانی مالی، لیکن اجر کیا ملے گا؟ زیرو، کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اگر وہ سنت تابع ہوگا تو پھر تو اللہ اس کو اجر دے گا، اگر اس نے باپ دادے کے طریقے کو اپنایا تو اس کو کیا ملے گا؟ میری سٹڈی نہیں نا، دنیا پر سٹڈی ہے میری، لیکن دین کے معاملے میں میں پھر بھی اسی کا محتاج جس کو میں روزانہ گالیاں دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ پھر حرام حلال کے معاملے میں بھی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو تیرے من کا فتویٰ دیتا ہے، جو کہتا ہے نا کہ نہیں نہیں صحیح ہے، کر لے لا کس طرح سے گڈی، یہ بھی کاروبار ہی ہے نا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس نے اتنی گال کٹے گا تو کہے گا یہ بھی تو مولوی صاحب ہے نا، مفتی صاحب، کیونکہ اس نے اس کی مطلب کی بات کہی ہے۔